نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمدللہ، سب سے پہلی بات ہے کہ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان کو چاہیے کہ عمل کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اے اللہ ہم کو یعنی کہ تیری فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری نافرمانی سے بچا. میں نے آپ کے سامنے سورہ ذاریات کی جو آیتیں پڑھی: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کرنے کا ایک عظیم بہت اونچا مقصد ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی سے بچے. آج ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم ہمیشہ شکر بجا لاتے رہنا چاہیے. جتنا ہم اللہ کا شکر بجا لائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتے رہے گا. اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین سکتا ہے. آج حالات کا ہم جائزہ لیتے ہیں. آج ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ اس کی فرمانبرداری کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے تو سمجھو کہ کامیاب زندگی ہماری ہو سکتی ہے. بہرحال ماشاءاللہ یہ جو پروگرامز جو ہوتے ہیں، اجتماعات جو ہوتے ہیں، کانفرنسز جو ہوتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پیش کرنے کا مقصد ہے، پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد ہے، تاکہ ہماری زندگی میں جو سو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہم کر سکیں اور اس کی نافرمانی سے جب بچیں گے تو سمجھیے کہ ہمارے لیے اللہ کا جو وعدہ ہے اس وعدے کے اندر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہی ہے کہ اس کی جب بندگی کریں گے اللہ تعالیٰ کے جو انعامات دنیا میں بھی جیسے مل رہے ہیں اور آخرت اس کی کامیاب ہو سکتی ہے. بہرحال میں آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ دو چار باتیں کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا مقصد کو سمجھیں اور ہم اپنے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. جیسا ڈرنے کا حق ہے یعنی اس کے حق کے ساتھ ہم کو ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنا چاہیے. بہرحال ایسے اجتماعات ہم کو شریک ہوتے ہوئے اللہ کا خوف ہم اپنے دل میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے اس کو سامنے رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ آج جو اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ ایسی ہی ہم کو گزارنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کی بندگی کے لیے ہم کو پیدا کی ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کریں. اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتائے ہیں: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیسا آپ اللہ کا جو فرمان ہے اس کے مطابق عمل کرو، آپ نے جس چیز کو روکے اس سے رک جانا چاہیے. بہرحال ہم کو ماشاءاللہ آج کے
اس پروگرام سے ہم کو یہ درس مل رہا ہے کہ ہمارے اندر جو سو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ہمیشہ مطالعہ کریں اور اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ محب رسول یعنی کہ جس کو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، محبت کا دعویٰ یہ ہے عمل کرنا چاہیے، عمل کریں گے تو سمجھو کہ ہم اس کا حق، محبت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ صرف زبان سے ہم کسی کو کہتے ہیں ہم تم سے محبت کرتے ہیں، محبت زبان سے نہیں، محبت عمل سے ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو زندگی دی ہے یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، بڑی اس کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر ہمارے سامنے چلے گئے ہیں اور دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ جو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں اس کو ہم ہمیشہ سامنے رکھیں، اپنی فکر کریں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا معنی؟ آج ہم صبح اور شام جو ہو رہی ہے اس کا اندازہ ہم کو کرنا چاہیے کہ کیسے ہم زندگی گزارنا چاہیے، بالکل غفلت میں، لاپرواہی، سستی، یعنی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نفس پرستی کی زندگی نہیں، ہم کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی لاہ تعلیمات ہے، اس پر عمل کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، میری ماں بہنوں، میرے بچوں، ہم کو چاہیے کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ نے بندگی کیسے کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کریں، اور اللہ تعالیٰ جس چیز سے ہم کو روکے شرک سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پرہیز کرے، غیبت سے پرہیز کرے۔ جہاں ہم چار لوگ بیٹھے رہتے ہیں ہم غیبت کرتے ہیں، غیبت کا آپ کا اندازہ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جب پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کی جاتی ہے۔ اور ویل کیا چیز ہے؟ وہ جہنم کا گڑھا ہے، آگ کا گڑھا ہے۔ کیا ہم بیٹھے بیٹھے کسی کی غیبت سے جو ہے ہم جہنم میں جائیں گے؟ لہذا ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، یعنی زندگی کیسی ہم گزارنا چاہیے۔ زندگی کے آداب ہوتے ہیں، پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم جو آداب ہم کو سکھائے ہیں، بڑوں سے کیسے بات کریں، چھوٹے سے کیسی بات کریں، محفل میں کیسے رہیں، تنہائی میں کیسے رہیں، بیوی بچے کے ساتھ کیسے رہیں، سماج میں کیسے رہیں، افراد کے ساتھ کیسے رہیں، یہ تمام اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو سمجھے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ جب اللہ ہم سے جب خوش ہوگا تو سمجھے کہ ہمارے زندگی کا مقصد پورا ہو جائیں گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ نے جو ہم کو اولاد دی ہے یہ بھی بڑی نعمت ہے، اللہ نے جو مال دی ہے یہ بھی بڑی نعمت ہے، اللہ نے جو ہم کو صحت دی ہے یہ بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کرنا یعنی کہ ہم کو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانیں، اور جب مال ہے غربت سے پہلے مال کو غنیمت جانو۔ اللہ نے جب علم دیا ہے اس علم کو جو ہے سو صحیح استعمال کیجیے، اور جب زندگی ہے موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ آج ہم کو اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کا جو صحیح فائدہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ ہم اپنے بچوں کی بالکل بے راہ روی کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے۔ آج حالات، اور ہم سب کو چاہیے کہ جو سو جب تک ہماری کامیاب ترین زندگی چاہتے ہیں ہمیشہ اللہ کے احکامات پر، پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو ہم کامیاب زندگی ہماری ہو سکتی ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہمارا پیغام آج یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا جو کام ہے، دعوتی کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کہنے والا عمل کریں، اور اس کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اس لیے بلائیں کل جہنم کی عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے ہم کو، اور اس جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت جانیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ ہمیشہ تنہائی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ دعا ایک ایسی نعمت ہے، جب آپ کی پریشانی آتی ہے، جب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کبھی ضائع نہیں کرتے اس کی۔ جب بندہ قیامت کے دن جب دعا بالکل کچھ نہیں رہتا اس کے پاس، جب دنیا میں دعا اگر قبول نہیں ہوتی، سمجھنا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ وہ دعا کا محفوظ کیا ہے۔ گویا کہ ہم کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے جب ہم دعا مانگتے ہیں پورے ایمان یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ رحم و کرم فرماتے ہیں، اس بندے کی دعا قبول کرتے ہیں۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ اخلاص کے ساتھ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے۔
ساری انسانیت کے لیے، ہم امت مسلمہ کے لیے، ہم سب کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اے بار الہ ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنا۔ اے اللہ ہم سب کو جو سو یعنی کہ آخرت کی کامیاب ترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام کو اے اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہم تمام پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے عزیزو، آپ حضرات نے یہاں انہیں اعلان کے ساتھ یہاں تشریف فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں ان تمام کو صحت عاجلہ، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہمیں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ بار اللہ ہمیں جو لوگ جو چل بسے ہیں اس بیماری کے اندر، اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ بار اللہ جو زندگی ہم کو جو دیے ہے یہ تیرا بے انتہا شکر احسان ہے، تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا فضل ہے ہم کو جو زندگی دی ہے، اور اس پر فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری نافرمانی سے بچا بار اللہ۔ اے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم ہمیشہ بے انتہا شکر بجا لائیں، اس کی فرما برداری کرتے رہیں۔ بہرحال میں آپ تمام کا ممنون مشکور ہوں۔ آپ حضرات نے ہر طرح سے جو تعاون کیے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرما لے۔ آپ کا بیٹھنا، ہمارا آنا، یہ تمام کچھ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں۔ یہاں ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔